اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ، اہل بیت پہ بھی، میرے نبی کے صحابہ اکرام پہ بھی سلام ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل سے آپ سب لوگوں سے مخاطب۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے نا، وہ میں انتہائی قیمتی چیز آپ کو دینے والی ہوں، انتہائی قیمتی چیز، لیکن وہ بالکل مختصر ہے۔ کیوں میں نے وہ سوچا ہے وہ کرنا کہ میں نے آپ کو ان 2 ہفتوں میں جو وظائف بھیجے ہیں، جس کسی نے پڑھنا شروع کیا ہوگا تو اس کے لیے وہ کافی لمبے ہیں، ٹائرنگ ہیں، لیکن بڑا سکون آتا ہے، کیونکہ مجھے ہر وقت مجھے عادت ہے پڑھنے کی، تو مجھے رات ہو جاتی ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ مشکل سے میں 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ شام کو واک کا نکالتی ہوں، مغرب سے تھوڑا پہلے۔ اس پہ بھی جو تسبیحات کرنی ہوتی ہیں مجھے زبانی آتی ہیں، جیسے آیت الکرسی 70 بار پڑھنی ہے، جیسے لہو مقالید السماوات والارض، وہ دعا 100 دفعہ پڑھنی ہے، یا اسی طرح اور چیزیں، وہ میں اس وقت واک پہ پڑھتی ہوں۔ تو باقی ماشاءاللہ 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں۔ اللہ قبول کرے، شکر ہے کہ اللہ نیک کاموں میں یہ وقت گزارتا ہے، نہ کہ فضول چولیاں کریں یا ایویں ہی بازاروں میں پھریں یا فضول، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں سکھ دے، چین دے، سکون دے، ہمارا اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگے، کتنا مزہ آئے، کتنا اچھا لگے۔ تو جو آج کی دعا ہے نا، وہ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ دونوں کا سبق الگ الگ ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا ہے۔ اگر وہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیں، میں نے بھی اس کو کبھی کبھی پڑھتی ہوں جب ضرورت پڑتی ہے، ورنہ میں نے بھی اس کو ہمیشہ روٹین میں نہیں ڈالا، جو میں آپ کو سچ بتاؤں۔ پہلے پڑھتی تھی، اب اور سبق بڑھ گئے، مجھے ہوش ہی نہیں آتی کوئی۔ صبح تہجد سے شروع ہوتے ہیں تو سورج نکلنے تک، اس کے بعد سوتے ہیں، پھر کروٹ بھی لیتے ہیں، پھر پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ لیکن انشاءاللہ آج سے میں اس کو روزانہ کے سبق میں شامل کروں انشاءاللہ۔ جب میرے نبی مصیبت پریشانی میں پڑھتے تھے، جب حضرت علی مرتضیٰ پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے باقی سارے خلفائے راشدین بھی پڑھتے ہوں گے، صحابہ کرام بھی پڑھتے ہوں گے۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کی گریں فٹ فٹ کھل جائیں گی۔ کسی کی جاب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ پڑھیں، ملے گی۔ کسی کی بزنس نہیں چل رہا، کسی پہ قرض ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے گھر میں ناچاکی ہے، تو وہ بھی تو پریشانی ہے نا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، یا بہن بھائیوں کا خدا نخواستہ جھگڑا ہے، یا سسرال میں جھگڑا ہے، چاہے لڑکے کی طرف سے پیرنٹس ہوں چاہے لڑکی کی طرف سے ہوں، ہے تو عذاب ہی نا، اللہ کا عذاب۔ اللہ ہم سب کو ایسے جوڑے رکھے کہ ہم کبھی بھی کسی رشتے سے ذرا سا بھی الگ نہ، میری دعا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے حضرت علی کا بتاتی ہوں کہ حضرت علی جب انتہائی پریشان ہوتے تھے، انتہائی مصیبت میں، غم میں، تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم یا کاف ہا یا عین صاد، اللہم یا ہا بیم عین صاد، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ دیکھیں، یہ تو لوح قرآنی ہے، یہ تو کوڈ ہیں، قرآن پاک کے کوڈ ہیں جو بڑے خاص ہیں، جن کا مطلب اللہ نے تو اپنے پیغمبروں کو نہیں بتایا، تو میرے جیسی عیبدار کو کہاں سے پتا ہوگا؟ لیکن کوئی نایاب ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے استادوں نے کہا تھا اپنے CNGوں پہ اور جہاں جہاں بزنس ہے، جب کام کے لیے جائیں تو یہ پڑھتے جائیں۔
یا کاف ہا یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف. ہمارے ایک گیس اسٹیشن کا نام ہا میم عین سین کاف اور ایک کا کاف ہا یا عین صاد. اور آگے رب غفر لی، اے اللہ ہمیں معاف کر، ورحمنی اور ہم پر رحم کر. یہی چاہیے نا آپ کو اور مجھے. تو بس پھر اس کو پکڑ لیں اور بس پھر کامیابیاں آپ دیکھتے جائیں اور شکرانے کے نفل پڑھتے جائیں اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے جائیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ چاہے 10 روپے 5 روپے صدقہ کریں. ہر کوئی 500 1000 نہیں کر سکتا روز. کیا کریں جو کر سکتے ہیں، چاہے اتنا سا ایک کھجور ہی دے دیں، چاہے اتنی سی کیا میں کہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز دے دیں، لیکن دیا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے اتنا لینا ہے تو پھر اتنا تو آپ بھی دیں نا. کچھ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے نا. اس طرح نہیں کہ لیتے ہی جاؤ تو 2 ہے ہی نا، 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی. اور 2 نفل صلاۃ حاجت کے روز پڑھا کریں آیت کریمہ کے ساتھ، جس میں آپ 20 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں الحمد شریف کے بعد. اس کے بعد آپ 15 دفعہ 20 دفعہ 25 دفعہ 50 دفعہ جتنا دل کرے قل هو اللہ احد پڑھیں. اسی طرح اگلی رکعت صلاۃ حاجت. اور جب آپ شکرانہ پڑھیں تو پھر بھی آپ قل هو اللہ احد پڑھیں اور پہلے سورۃ الضحیٰ پڑھ لیں جس میں شکریہ کا ہے، اور اس کے بعد الم نشرہ پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھ لیا کریں. لیکن آپ نے یہ کام چھوڑنا نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے نا، وہ سورہ شورا کے بالکل شروع میں ہے. میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ وہ مجھے زبانی یاد ہے، لیکن یہ نہ ہو کوئی زیر زبر کی ذرا سی بھی میں غلطی کر دوں. وہ تھا ہا میم عین سین کاف، تو اس کے بھی شروع میں ہے کذالک یوحی الیک وَلِلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ٹھیک ہے، ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک یوحی الیک وَلِلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح وحی فرماتا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پر. یہ سورہ شورا پارہ نمبر 25 کے بالکل شروع ہوتے ہی. ٹھیک ہے، آپ اس کو کم از کم 119 بار آپ ضرور پڑھا کریں. 119 بار. اور اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں 200 پڑھ لیں، 300 پڑھ لیں. آپ لوگ یہ نہ زیادہ پوچھا کریں یہ کتنا کرے وہ کتنا کرے. دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو آپ کوشش کیا کریں کہ بس آپ پڑھیں. کئی بچیاں پوچھتی ہیں کہ جب مطلب پیریڈز ہوں نہیں پڑھنا پھر کیا کریں. تو آپ قرآن میں سے لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ جو آپ کو زبانی یاد ہے پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یہ تو ہے ہی ایک آیت ہے، آپ کسی بھی کاغذ کو لکھ کے موٹا سامنے رکھ لیں اور ویسے ہی ایک دن پڑھنے سے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا. اس میں مشکل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، 2-4 دفعہ پڑھنے سے ہو جائے گا. تو آپ اس کو دیکھ کے جتنا مرضی پڑھیں. یہ صرف باتیں ہیں، یہ ہو تو نہیں کرنا وہ ہو تو نہیں کرنا، ایک ہی جگہ لازمی کرنا ہے. کوشش کریں کہ ایک ٹائم پہ پڑھیں. لیکن انسان ہے نا، کہیں جانا پڑ گیا، سفر میں پڑ گیا تو پھر چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ نے پڑھنا ہے. کیونکہ میں اس طرح کی کبھی بھی کسی کو مشورہ نہیں دیتی، نہ میرے استادوں نے کبھی مجھے اس طرح کہا تھا. اور میرے استاد قابل فخر، بہت نیک، بغیر لالچ، کچھ لینے دینے والے، بغیر شرم حیا والے. اور جب ہم اتنے بچے تھے وہ ہمیں اتنے پیار سے سمجھاتے تھے. وہ اس وقت بڑے تھے بیچارے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجہ. لیکن میں اپنی شادی کے بعد بھی کبھی ان سے تعلق نہیں توڑا. جب کبھی گئے صاحبال مل لیا. جو پنڈی ہیں ہماری آپا جی تھی، ان کے گھر گئے، ہفتے میں 1-2 دفعہ تو ہم رات کو جاتے تھے سلام کرنے. اور جب لاہور جائیں تو ہم اپنے قاری صاحب سے لازمی ملتے تھے. وہ دعا کرتے تھے، ہم ابھی موٹر وے پہ چڑھتے بھی نہیں تھے، ہمارا کام ہو جاتا. کچھ بھی نہیں لیتے تھے، وہ ہمیں کھانا کھلاتے تھے.
سب کو، میرے میاں کو، بچوں کو انتہائی پیار کرتے تھے۔ تو یہ ہے سبق آج کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔